اللہ کے نبی بے چین ہیں، کبھی چادر اوڑھ لیتے ہیں، کبھی پھینک دیتے ہیں۔ اس بے چینی کے عالم میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں کے اوپر اور عیسائیوں کے اوپر۔ اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، ان یہودیوں نے، ان عیسائیوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا، سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا۔ جس رسول نے اپنے آخری ٹائم میں منع کیا تھا، آج اس رسول کا کلمہ پڑھنے والے مزاروں پہ جا کے سجدے کر رہے ہیں۔ اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے بندوں کو غریب نواز کہا جا رہا ہے، اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے بندوں کو غوث اعظم کہا جا رہا ہے۔ اللہ نے کتنی سچی بات کہی سورہ حج کے اندر۔ سورہ حج کے اندر اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل، اللہ ایک مثال بیان کر رہا ہے، فاستمعوا لہ، اسے غور سے سنو۔ اللہ مثال بیان کر رہا ہے، اسے غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، سارے کے سارے مل جائیں پھر بھی ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی ان کا کوئی سامان لے کے اڑ جائے، ان کے اوپر جو بتاشا چڑھایا جاتا ہے، جو مٹھائیاں چڑھائی جاتی ہیں، اگر وہ مکھی کچھ لے کے چلی جائے، لا يستنقذوه منه، اس مکھی سے وہ سامان چھین نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور ہے اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے، کمزور سے مانگ رہا ہے، کمزور سے مانگ رہا ہے۔ منو مٹی نیچے دفن ہے، اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، اللہ کے یہاں جا چکے ہیں، آج ان کے درگاہوں اور ان کی قبروں پہ جا کے آدمی دعا کر رہا ہے، ان سے مانگ رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، مجھے ایک سوال کا جواب دے دو، جب شیخ عبد القادر جیلانی اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، ان کی ماں کے پیٹ میں ان کو کون روزی دے رہا تھا؟ جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، ماں کے پیٹ میں کون ان کو آکسیجن دے رہا تھا؟ ماں کے پیٹ میں کون ان کو زندگی دے رہا تھا؟ اللہ فرماتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام، میرے بندو تمہاری ماں کے پیٹ میں تمہیں روزی دینے والا اللہ ہے۔ توحید جس کا جنازہ آج ہم نے نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ فاطر کے اندر فرماتا ہے والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، میرے بندو تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو داتا کہتے ہو، جن کو دستگیر کہتے ہو، جن کے نام کی منت مانتے ہو، جن کے نام پہ مرغوں کی قربانی کرتے ہو، جن کے نام پر چادریں چڑھاتے ہو، جن کے نام کی قسم کھاتے ہو، والذین تدعون من دونہ، تم اللہ کو چھوڑ کے جن کو پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، وہ قطمیر کے بھی مالک نہیں ہے۔ جانتے ہیں قطمیر کس کو کہتے ہیں؟ قطمیر کہتے ہیں کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو باریک سی جھلی ہوتی ہے، کھجور بھی نہیں کہا، کھجور کی گٹھلی بھی نہیں کہا، بلکہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو جھلی ہوتی ہے، جو لفافہ ہوتا ہے، جو کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے وہ اتنے بے ویلو ہیں، وہ اتنے بے حیثیت ہیں کہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، تم ان کو جتنا بھی پکارو وہ تمہاری دعا کو سن نہیں سکتے۔ اور اسی کے فوراً بعد اللہ نے کہا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، ہے مانو جاتی، اے انسانوں، اے دنیا میں بسنے والے تمام کے تمام انسانوں، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو، تم بھی اللہ کے فقیر ہو۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بھی اللہ کے فقیر ہیں، تم بھی اللہ کے در کے محتاج ہو، اور شیخ عبد القادر جیلانی بھی اللہ کے در کے محتاج ہیں۔ اللہ کے جتنے اولیاء دنیا میں آئے وہ سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہیں۔ واللہ هو الغنی الحمید، اکیلی اللہ کی ذات ایسی ہے جو کسی کی محتاج نہیں ہے، اللہ سب کو دینے والا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا میں امن کہاں سے آئے گا؟ دنیا میں شانتی کہاں سے آئے گی جب توحید ختم ہو رہی ہے؟
جو مسلمان نماز میں کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ عبادت تیری کرتا ہوں، مدد تجھی سے مانگتا ہوں، مسجد کے باہر نکلتا ہے کہتا ہے یا علی مشکل کشا، یا خواجہ غریب نواز، دکان پہ بڑے بڑے حروف میں لکھتا ہے، بغداد شریف کی تصویر لگاتا ہے، اجمیر شریف کی تصویر، درگاہ کی تصویر لگاتا ہے، اور یہ ایمان رکھتا ہے کہ مجھے برکت ہوگی۔ قرآن کہتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے، ایمان تو ہم بھی لائے، ایمان تو ہمارے تمام کلمہ پڑھنے والے بھائی لائے، لیکن اللہ نے ایمان کے ساتھ ایک کنڈیشن لگائی، ایک شرط لگائی، الذین آمنوا، جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی۔ ظلم کس کو کہتے ہیں؟ ظلم کا مطلب ہوتا ہے اتیاچار کرنا، کسی کو اس کا حق نہ دینا۔ دنیا کا سب سے بڑا اتیاچار، دنیا کا سب سے بڑا ظلم، دنیا کا سب سے بڑا پاپ یہ ہے کہ آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرے، اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے آگے سر جھکائے۔ اسی ظلم کو، اسی شرک کو اللہ نے ظلم کہا ہے۔ ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، شرک نہیں کیا، اللہ فرماتا ہے اولئک لہم الامن وہم مہتدون، وہی لوگ امن اور چین پائیں گے اور وہی ہدایت پائیں گے۔ کتنے مسلمان ہیں گلے میں تعویذ ہے، بچے کے گلے میں تعویذ ہے، عورتوں کے گلے میں تعویذ ہے، کالے دھاگے ہیں، لال دھاگے ہیں، پیلے دھاگے ہیں۔ پوچھو یہ تعویذ کیوں پہنا ہے؟ میرے بچے کو نظر لگ گئی تھی، میرا بچہ بہت بیمار رہتا تھا، میں فلاں پیر صاحب کے پاس گیا، انہوں نے یہ تعویذ دے دیا ہے۔ میرے بھائی تو ذرا سوچ، تیرا ایمان کتنا کمزور ہو گیا ہے، تو لال کالے پیلے دھاگوں پر بھروسہ کرتا ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ نبی کے صحابہ تعویذ کا کیا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑے صحابی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کا نام زینب تھا۔ ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت زینب کہتی ہے، جو عبداللہ ابن مسعود کی پتنی ہے، ان کی بیوی ہے، کہتی ہے کہ میرے بدن میں لال کلر کے دانے ہو گئے تھے، لال لال دانے ہو گئے تھے میرے بدن پہ۔ مجھے پتا لگا کہ ایک بڑھیا عورت ہے، وہ جھاڑ پھونک کرتی ہے تو دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ میں نے اس بڑھیا عورت کو بلایا، وہ منتر پڑھ کے مجھے دم کرنے لگی، میرے بدن کے اوپر دم کرنے لگی۔ اتنے میں عبداللہ ابن مسعود جو میرے شوہر تھے وہ دروازے پر آئے، اور عبداللہ ابن مسعود کی عادت تھی جب وہ گھر آتے تھے تو گھر میں گھسنے کے پہلے کھانستے تھے۔ اس سے ایک سبق ملا کہ آدمی گھر میں جائے تو جانے کے پہلے تھوڑا کھانس دے، تھوڑا نشانی دے دے، تاکہ عورتوں کو پتہ چل جائے کہ مرد آ رہے ہیں، تاکہ وہ اپنی پوزیشن صحیح کر لیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کھانسا، اب بڑھیا عورت ڈر گئی، اس کو پتا تھا کہ عبداللہ ابن مسعود بہت سخت آدمی ہے، تو ان کی بیوی زینب کہتی ہے کہ میری چارپائی بہت اونچی تھی، وہ بڑھیا پھٹ سے چارپائی کے نیچے چھپ گئی۔ عبداللہ ابن مسعود اندر آئے اور میرے بغل میں بیٹھ گئے، انہوں نے مجھے چھوا تو میرے گلے میں دھاگا تھا، تعویذ تھا، دھاگا تھا۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ یہ دھاگا ہے، اس کے اوپر میں نے دم کروایا ہے، میرے بدن میں لال لال دانا نکل گیا، میں نے دم کروایا، دھاگا پہنا، گنڈا پہنا ہے، اس کو دھاگا پہنا ہے۔ ابو داؤد کے الفاظ ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اپنی بیوی کے گلے سے وہ دھاگا پکڑ کے کھینچا۔ حدیث میں یہ بھی نہیں کہ کینچی سے کاٹا، چھری سے کاٹا، پکڑ کے کھینچا اور پھینکا اور کہا لقد اصبح آل عبداللہ اغنیاء من الشرک، سن لے میں رسول کا صحابی ہوں، عبداللہ ابن مسعود میرا نام ہے، میرے پریوار کے اندر، میری فیملی کے اندر شرک نہیں ہو سکتا، میرے پریوار میں شرک ہو یہ میں کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اے میری بیوی، کیا تجھے پتہ نہیں ہے میں نے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، ان الرقا والتمائم والطیولۃ شرک، گنڈا پہننا، تعویذ پہننا اور شرکیہ جھاڑ پھونک کروانا، قرآن اور حدیث کی روشنی میں جھاڑ پھونک کروانا جائز ہے، لیکن شرکیہ جھاڑ پھونک کروانا، ایسے لوگوں سے جھاڑ پھونک کروانا جن کے بارے میں پتہ بھی نہیں وہ کیا کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں شرک ہیں۔ اے میری بیوی تجھ کو پتہ نہیں؟ اب بڑے غور سے سننا جو بات میں کہنے جا رہا ہوں۔
اپنے دماغ اور کان کے پردے کھول کے سننا۔ عبداللہ ابن مسعود کی بیوی نے کہا اچھا ایک بات بتائیے، آپ کہتے ہیں کہ دم کروانا، جھاڑ پھونک کروانا یہ حرام ہے، گناہ ہے، شرک ہے، تو میرے ایک سوال کا جواب دیجیے۔ میں ایک مرتبہ باہر گئی، کسی نے مجھے دیکھ لیا اور مجھے نظر لگ گئی، میری آنکھ سے پانی آنے لگا۔ اب جب میں منتر پڑھ کے دم کرواتی تھی تو آنکھ سے آنسو آنا بند ہو جاتا ہے، اور جب منتر پڑھوانا چھوڑ دیتی ہوں تو آنکھ سے پھر آنسو آنے لگتا ہے۔ تو آپ بتائیے، آپ تو کہہ رہے شرک ہے، غلط ہے، تو یہ کام کرنے سے میں صحیح کیسے ہو جاتی؟ آج آپ کو بہت سارے لوگ یہ دلیل دیں گے کہ اگر اجمیر جانا غلط ہے تو اجمیر جانے سے میرا کاروبار کیسے چلنے لگا؟ مجھے 7 سال سے لڑکا نہیں ہو رہا تھا، میں درگاہ پہ گیا، چادر چڑھا دی خواجہ صاحب کے نام کی، مجھے لڑکا ہو گیا، اگر یہ غلط ہے تو لڑکا کیسے ہو گیا؟ عبداللہ ابن مسعود کی بیوی نے بڑا پیارا سوال کیا تھا، اگر اس کو سمجھ لو تو عقیدہ صحیح ہو جائے گا۔ کہا کہ اے میرے شوہر، اگر گنڈا تعویذ پہننا غلط ہے، اگر منتر پڑھنا غلط ہے، اگر دم کروانا غلط ہے تو میں صحیح کیسے ہو گئی؟ اب صحابی کا جواب سنو، ابو داؤد کتاب الطب کی روایت، حوالہ میرے پاس موجود ہے، حدیث نمبر موجود ہے، جب چاہے تب لے لیں۔ صحابی رسول کیا جواب دیتے، کتنا پیارا جواب دیتے ہیں۔ کہتے ہیں میری بیوی، یہ شیطان کی ایک چال ہے، شیطان تیرے اوپر حملہ کرتا ہے، اور جب تو شیطان کی بات مان لیتی ہے، جب تو تعویذ پہننے لگتی ہے، جب تو گنڈا پہننے لگتی ہے تو شیطان تجھے چھوڑ دیتا ہے، اور جب تو شیطان کی بات نہیں مانتی ہے، تو تعویذ اتار دیتی ہے، تو منتر پڑھنا بند کر دیتی ہے، تو دم کروانا بند کر دیتی ہے، تو شیطان پھر سے تیری آنکھ میں آ کے انگلی ڈال دیتا ہے، شیطان تجھے تکلیف پہنچانے لگتا ہے۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اتنا پاور دیا ہے کہ وہ ہمارے جسم کے اندر بھی تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ ہمارے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے، ہماری توحید کو کمزور کرنے کے لیے شیطان ہمارے بچے کو نظر بھی لگا سکتا ہے، شیطان ہمارے بچے کو بیمار کرنے کی کوشش بھی کر سکتا ہے۔ لیکن عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اے میری بیوی، اگر کبھی ایسا ہو جائے تو میں علاج بھی بتا دیتا ہوں۔ میرے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں بدن میں تکلیف ہو جاتی تھی تو اللہ کے نبی ایک دعا پڑھ کے دم کرتے تھے، تم وہ دعا پڑھ لیا کرو۔ کیا دعا پڑھتے تھے؟ بڑی پیاری دعا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو یاد نہ ہو، آپ مولانا موجود ہیں، ان سے لکھوا لینا، یا دعا کی کسی کتاب میں سے دیکھ کے یاد کر لینا۔ اذہب الباس رب الناس اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک۔ اے اللہ تو لوگوں کا رب ہے، اے اللہ تو میری تکلیف کو دور کر دے، تو شفا دے دے، تیرے علاوہ کوئی شفا نہیں دے سکتا۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے تم یہ دعا پڑھ کے دم کر لو، انشاءاللہ تمام بیماریاں ٹھیک ہو جائیں گی۔ مگر آج کتنے مسلمان ہیں دھاگا پہنتے ہیں، گنڈا پہنتے ہیں، تعویذ پہنتے ہیں، اور یہ ایمان رکھتے ہیں کہ تعویذ سے مجھے بیماری نہیں ہوتی۔ میرا رب تو قرآن میں کہتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اگر اللہ تمہیں بیماری دینا چاہے، اگر اللہ تمہارے اوپر تکلیف نازل کرنا چاہے، اگر اللہ تمہیں کسی پریشانی میں ڈالنا چاہے، کائنات کی کوئی طاقت تمہیں اس بیماری سے بچا نہیں سکتی۔